السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، ہماری طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، ہم سب سے راضی ہوں، ہم سب کو اپنے دین کا علم عطا فرمائیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا آمین یا رب العالمین. جی تو الحمدللہ کل ہم لوگوں نے سورۃ النور آیت نمبر 36 تک تفسیر دیکھ لی تھی، اور آیت نمبر 36 سے ہم نے سیکھا تھا کہ وہ لوگ جو نور علی نور کی مثال ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہیں، وہ اکثر کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر یعنی مساجد میں، یا پھر وہ جگہیں جہاں پر دین کا کام ہوتا ہے، دین سیکھا سکھایا جاتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مساجد کی حرمت کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ایک تو ان مسجدوں کو آباد کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کی تعظیم کی جائے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کے جو لوگ ہیں یا جو نور علی نور کی مثال ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرما رہے تھے کہ یہ جو ہے صبح شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں. اب جب انسان یہ آیت پڑھتا ہے تو اس کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے نور پانے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ بس انسان مسجد کا ہو کے رہ جائے یا بس یہی کام کرے اور کچھ نہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ لوگ دنیا کے بھی کام کرتے ہیں، جیسے کہ اگلی آیت سے پتہ چل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ مرد ہیں جنہیں ان کی تجارت غافل نہیں کرتی، اور نہ ہی ان کی خرید و فروخت کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز کے قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. تو یہ لوگ صرف اور صرف مسجدوں میں رہنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، اپنے روزی اور معاش کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن ان میں اور عام لوگوں میں فرق کیا ہے کہ عام لوگ جب دنیا میں اپنے بزنس میں، اپنے کام کاروبار میں یا کسی بھی اور کام میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں یا اکثر اپنی نمازوں کا خیال نہیں رکھتے. لیکن یہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر تعریف کر رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے جو بھی کام کر رہے ہوں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے. یہ ان کاموں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنے والے ہیں. یعنی یہ اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ایون شاپنگ ہی لے لیں، خرید و فروخت میں یہی آتا ہے نا کہ آپ کچھ خرید رہے ہیں یا آپ کچھ فروخت کر رہے ہیں، تو وہی کام کے اس میں بھی جو ہے ان کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہیں. کیوں دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اسی جگہ پر ہی جا کے ملتا ہے. آیت نور کے بعد مسجد کا ذکر اس لیے بھی آیا کہ مسجدوں میں ہی انسان کو نور ملتا ہے. تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی لذت کا احساس ہے، اس لیے جو ہے یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بس جو بھی ہو یہ بار بار جو ہے اسی کی طرف پلٹ کر جائیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ بزنس کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تجارت بزنس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس کرنے والے لوگ، آپ لوگوں نے آس پاس دیکھے ہوں گے یا ایون آپ کے گھر کے مرد بھی یہ بزنس کر رہے ہوں گے، تو آپ نے اکثر ان کی باتیں سنی ہوں گی. اکثر لوگ تو بس 24 گھنٹے بزنس کے ہی اس میں رہتے ہیں، کس طرح پیسہ کمایا جائے، کس طرح اپنا پروڈکٹ بھیجا جائے، کس طرح اپنے پروڈکٹ کی جو ہے مارکیٹنگ کی جائے، یہ وہ مختلف طریقے، مختلف ٹرکس، بس کسی طرح یہ کہ ان کی تجارت جو ہے، ان کا بزنس جو ہے وہ چمک جائے. ٹھیک ہے،
تو اب اس میں دیکھیں تجارت میں کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے بزنس کر رہا ہے، اس کے پاس کسٹمر آیا ہے اور وہ اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور اپنا پروڈکٹ اس کو سیل کر رہا ہے. ابھی وہ اس کو سیل کر ہی رہا ہے، اس کی ڈیلنگ چل ہی رہی ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے اذان کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے اور وہ اپنی ڈیلنگ وہیں سٹاپ کر دیتا ہے. یہ بھی نہیں سوچتا کہ اچھا اس ڈیلنگ کو تو مکمل کر لوں، نہیں، وہ اپنی ڈیلنگ سٹاپ کر کے فوراً سے اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑتا ہے. یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم صحابہ کے دور اور سلف صالحین کا دور دیکھیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے کام کاج بند کر کے، اذان ہوئی اور انہوں نے اپنے کام کاج بند کیے اور مسجد کی طرف جا رہے تھے. تو ابن مسعود نے جب یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے کام کاج ہی بند کر دیے اذان کی صرف آواز سنتے ہی، تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی، ایسے ہی مردوں کی تعریف کی ہے. پھر سالم بن عبداللہ نے دیکھا کہ مدینہ کے سوداگر دکانوں پر کپڑا ڈال کر مسجدوں میں جا رہے ہیں جیسے ہی اذان ہوئی. انہوں نے بھی پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت، خرید و فروخت، اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتے. اور سلف صالحین کا تو یہ حال تھا کہ اگر انہوں نے ترازو اٹھایا ہوا ہوتا، ترازو کب اٹھایا جاتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کسٹمر کھڑا ہو اور آپ اس کا سودا اس کو تول کر دے رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ فروٹس لینے جائیں. اب آج کل تو دوسرے ترازو ہیں نا، جس میں باٹ وغیرہ رکھا جاتا ہے. پہلے دور میں وہ ترازو ہوتے تھے جو ہاتھ سے اٹھایا جاتے تھے اور ایک پلڑا ادھر اور دوسرا ادھر. تو سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ترازو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، سودا چل رہا ہوتا تھا، جیسے ہی ان کے کان میں اذان کی آواز آتی تھی وہ ترازو وہیں رکھ دیتے تھے. یہ بھی نہیں کہ اچھا یہ جو سودا میں تول رہا ہوں یہ میں اس کو دے دوں اور اس کے بدلے اس سے پیسے لے لوں، نہیں، اتنا بھی وہ گیپ نہیں دیتے تھے. فوراً سے ترازو وہیں رکھا اور مسجد کی طرف چل پڑے. اسی طرح دو صحابہ کا ذکر تھا کہ ایک صحابی جو تھے ان کا اس طرح کا کوئی کاروبار تھا جس میں اس طرح سے تول وغیرہ کی جاتی تھی، اور دوسرے جو صحابی تھے وہ لوہار تھے. تو ایسے ہی ایک دفعہ وہ کام کر رہے تھے، اپنے بزنس میں مشغول تھے کہ اچانک سے اذان کی آواز آئی. تو جو تول رہے تھے انہوں نے اپنا ترازو ویسے کا ویسے ہی رکھ دیا، اور جو لوہار صحابی تھے، لوہار میں وہ کیا کرتے تھے کہ تلواریں بنا کے بیچا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوہے کو اس طرح سے شیپ دینے کے لیے اس کو بہت گرم کرنا پڑتا ہے اور اس کو پھر جو ہے اس پر چوٹ لگانی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ کسی شیپ میں آتا ہے، کیونکہ لوہا بہت ہی زیادہ سخت ہوتا ہے. تو اس کو پگھلایا جاتا ہے، اس کو وہ توڑنا بہت مشکل ہے. تو اب کیا تھا کہ وہ اس کو بالکل گرم کر کے جو تھے ہتھوڑے سے اس کو ضربیں لگا رہے تھے کہ اچانک سے ان کے کانوں میں اذان کی آواز آئی. کیا تھا کہ تو ہتھوڑا ابھی ان کے کندھے کے پیچھے تھا، مطلب انہوں نے ضرب لگانے کے لیے اس کو اٹھایا ہوا تھا. اذان جیسے ہی آئی ہے انہوں نے کیا کیا، اس ہتھوڑے کو پیچھے ہی کندھے کے رکھا اور چل پڑے نماز کے لیے. یہ بھی نہیں سوچا کہ اچھا یہ جو میں ضرب لگانے لگا ہوں یہ تو لگا لوں، یا اچھا اب اتنی مشکل سے لوہا گرم ہوا ہے، اچھا ایک تلوار تو بنا دوں، یہ کام پورا کر دوں، پھر جا کے میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اور اذان اور جماعت میں تو ویسے ہی بھی تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے نا. نہیں، سلف صالحین کے تقوی کا یہ حال ہوتا تھا. ان کو پتا تھا نا کہ اللہ رازق ہے، ہم جو بھی کر لیں، ہم جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لیں، اللہ رزق نہ دے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور اگر اللہ کو ناراض کر کے ہم 24 گھنٹے کاموں میں مشغول ہو جائیں تو بھی کچھ نہیں مل سکتا. تو اس لیے ان کا تقوی کا یہ لیول ہوتا تھا کہ وہ ہر کام جو تھے چھوڑ دیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں دل کی سختی کا یہ عالم ہوتا ہے، غفلت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم سنتے تو کیا، ہم خاموش تک نہیں ہوتے. کہاں یہ کہ اذان سنتے ہی ہم اپنے سارے کام کاج چھوڑیں اور پھر نماز کی طرف بڑھ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے، امہات المؤمنین کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، دنیا کی کوئی بات چیت کر رہے ہوتے تھے، اور اچانک سے اذان کی آواز آتی تھی تو وہ ایسے اجنبی ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہو. اٹھ کے فوراً سے نماز کی تیاری، بات چیت ختم اور پھر نماز. اور آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری تو باتیں تب بھی چل رہی ہوتی ہیں گویا اللہ کی پکار سے زیادہ ہماری دنیا کی باتیں امپورٹنٹ ہو. اور پھر آپ دیکھیں
یہاں پر جو لفظ آیا رجالن کا ورڈ آیا کہ وہ مرد، ٹھیک ہے، کیونکہ مرد ہی ہے نا جو مسجدیں آباد کرتے ہیں، عورتوں کے لیے تو مسجدیں آباد کرنے کا حکم نہیں ہے. لیکن آج کا دور جہاں پر عورتوں کے لیے بھی مساجد میں انتظام ہوتا ہے، تو دیکھا جائے تو عورتوں کی تعداد مردوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو بہرحال اب یہ بھی نہیں کہ انسان سوچے کہ اچھا یہ آیت تو مردوں کے لیے ہی ہے، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. بالکل ہمارے لیے بھی ہے. یہاں پر مردوں کا ذکر کر کے یہ چیز، اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بزنس کی جو ڈیلنگ ہے اگر وہ کسی طرح سے اسکپ ہو جاتی ہے تو جو بزنس مین ہے اس کو کتنا لاسٹ ہوتا ہے. اور یہی لاس جو ہوتا ہے اس آدمی کو، اس انسان کو اس چیز پر مجبور کرتا ہے کہ اچھا میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے میں اپنا یہ کام کر لوں. یہ کسٹمر چلا گیا تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، یہ پیسہ چلا گیا تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا. یہ جو مال کی محبت ہے یہ انسان کو دنیا سے جو ہے دنیا میں اتنا مشغول کر دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے بھی اور نماز سے بھی غافل کر دیتی ہے. اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اچھا، اور یاد ہو بھی صحیح تو اس کو سیریس نہیں لے رہا ہوتا. تو یہ تو بہت اوپر کے درجے کی بات ہے نا. اب بڑی ان میں دیکھیں خرید و فروخت. اب ہم عورتیں بے شک بزنس نہ کر رہی ہوں لیکن ہم لوگ اس میں مشغول ہوتی ہیں. ہم خرید و فروخت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ شاپنگ کے لیے جب جاتے ہیں بازاروں میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بازار ایسی جگہ ہے جو انسان کو سب سے زیادہ غافل کر دیتے ہیں. آپ نے خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا. آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کبھی بازار نہ گیا ہو. انسان بازار جاتا ہے، طرح طرح کی چیزیں دیکھ کر طرح طرح کی خواہشیں امٹتی ہیں اور طرح طرح سے انسان کے دل میں آتا ہے کہ میں یہ بھی لے لوں، میں وہ بھی لے لوں، اس کو ایسے کر لوں، اس کو ویسے کر لوں. اور ادھر جا رہے ہیں اس دکان پہ اس دکان پہ، اچھا ونڈو شاپنگ اور یہ سب. تو بالکل انسان غافل ہو جاتا ہے، اس کو ٹائم گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں ہمارے بازار، ابھی کسی نماز کے ٹائم میں آپ بازار جائیں تو انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ اذانیں گونج رہی ہیں، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. دکاندار بھی ویسے مشغول ہے اپنے سودا میں اور جو شاپنگ کرنے والے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. گویا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ مقام دیا کہ اللہ آپ رہے سائڈ پہ، میرا اس ٹائم پر خرید و فروخت کرنا، میرا اس ٹائم پر مال کمانا زیادہ اہم ہے. جیسے اللہ آپ تو رازق ہیں ہی نہیں نا، کام تو میں نے کرنا، کمانا تو میں نے، آپ تو بس ایسے ہی ہیں. حالانکہ اللہ رزق نہ دے تو کون دے سکتا ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ اللہ کو اگنور کر کے جو پیسہ ہم کما رہے ہیں وہ پیسہ کل کسی مصیبت میں ہم سے لے لیا جائے. اور ایسا ہوتا ہے. اچھا خاصا پیسہ سیو کیا ہوا ہوتا ہے، سیونگ ہوتی ہے، اور اچانک سے کوئی ایسی مصیبت آتی ہے کہ کتنے مہینوں کی کتنے سالوں کی سیونگ وہاں پر چلی جاتی ہے. تو کبھی بھی ہم نے نہیں سوچا کہ ایسا کیوں ہوا. تو جب ہم اللہ سے زیادہ اور چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہیں، وہ چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی چیزوں کے ہاتھوں رسوا کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. اب حالانکہ ان لوگوں کو دیکھیں جو صحابہ کرام ہیں، سلف صالحین ہیں، انہوں نے بھی تو اپنے گھر بار چلانے تھے، انہوں نے بھی تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہی ہوتا تھا. وہ بھی اس ٹائم پر سوچ لیتے کہ اچھا آج کی روٹی کے لیے تو میں پیسے کر لوں. لیکن نہیں، ہمارے گھروں میں تو ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم نے فاقہ کیا ہو کہ اچھا اگر ایک سودا رہ بھی جاتا ہے تو آج مجھے بھوکا تو نہیں رہنا پڑے گا نا. اور اس چیز کو دیکھیں کہ اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اپنی ایک ڈیل کو چھوڑ دیتا ہے، اپنا کوئی نقصان کر دیتا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے کچھ نہیں دیں گے انسان کو؟ کیا دنیا میں اس کے رزق میں برکت نہیں دیں گے؟ فرق آ جاتا ہے نا پھر ترجیحات کا. بالکل. انسان اللہ سے بڑھ کے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی ہاتھ سے توڑتے ہیں، اسی کے ہاتھوں توڑتے ہیں. اور وہی چیز انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے. پھر ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں، ہم عورتیں شاپنگ تو چلیں کبھی کبھی کرنی ہوئی نا، وہاں پر بھی ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم اگر شاپنگ کرنے جائیں تو کبھی بھی اپنی نماز کے ٹائم پہ نہ جائیں، اپنی نماز کو کمپرومائز نہ کریں. اس ٹائم پر جائیں جب جو ہے نماز کا وقت نہ ہو، یا آپ نماز پڑھ کے نکلیں یا پھر آپ کو ہو کہ میں واپس اس ٹائم تک آ جاؤں گی کہ میری نماز کوئی قضا نہیں ہوگی.
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ارجنٹ ہے اس ٹائم پر جانا، تو پھر اپنا کوئی بندوبست رکھیں کہ وہاں بازار میں کوئی ایک شاپ، کوئی ایک جگہ جہاں پر آپ جا کے نماز کے ٹائم پر نماز ادا کر سکیں. یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ انسان خرید و فروخت میں یا اپنے بزنس میں مشغول ہو کے نماز کو قضا کر لے. یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، یہ صرف اس کی خواہش نفس ہے کہ میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. اور اس کے علاوہ جب ہم گھر میں ہیں عورتیں، تو ہمارے لیے کیا چیز ہے کہ ہم لوگ اذان سنتے ہی فوراً نماز کی تیاری کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم کرے، لیکن ہمارا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے، اچھا ابھی اذان ہی تو ہوئی ہے نا، ابھی تو کون سا نماز قضا ہو جا رہی ہے، اچھا میں یہ کام بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں صفائی بھی کر لوں، میں کھانا بھی بنا لوں، اچھا یہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گی تھک ہار کے پھر میں نماز پڑھنے جاؤں، اور پھر جب میں نماز پڑھوں تو پھر مجھے درد محسوس ہو ٹانگوں میں اور میں بیٹھ کے نماز پڑھ لوں. ہم اتنے اتنے گھنٹے کچن میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم اتنے اتنے کام کر سکتے ہیں، لیکن نمازوں کے ٹائم پر آ کے ہماری ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اسلام اتنا سخت بھی تو نہیں ہے نا. تو کیسے نور ملے گا ہمیں، کیسے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا، کیسے میں کہہ سکتی ہوں کہ اچھا میں اس طرح سے اللہ کو آخر میں رکھوں اور مجھے جنت میں سب سے پہلے داخل کر دیا جائے. یہ تو ترجیحات ہمیں یہاں پر سیٹ کرنی ہوں گی نا. میرے لیے دنیا امپورٹنٹ ہے یا دین، دنیا کا کام اہم ہے یا اللہ کا کام. اگر یہاں پر ہم اپنی پریورٹیز سیٹ کریں گے، ہم یہاں پر جس چیز کو پریورٹی دیں گے، کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ویسا ہی اجر دیں گے. اور آپ دیکھیں کہ ہم عورتوں کو کیا چیز غافل کر رہی ہوتی ہے، گھر کے کام ہیں، بچے ہیں، اسٹڈیز ہیں. بعض اوقات اسٹوڈنٹس جب ہوتے ہیں تو اتنی اسٹڈیز ہوتی ہیں، اتنی زیادہ، اتنا پڑھائی کا برڈن ہوتا ہے کہ لگے ہوئے ہیں، فرصت ہی نہیں ہے کہ اچھا 10-15 منٹ اللہ کے لیے بھی نکال لیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم دنیا داری چھوڑ دیں، اسلام یہ بالکل نہیں کہتا کہ ہم دنیا کے کام نہ کریں یا جو ہے ہم تجارت نہ کریں، ہم اپنے رزق کے لیے کوشش نہ کریں. اسلام ہمیں بیلنس کرنا سکھاتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو بیلنس کریں، آپ اپنی ترجیحات مقرر کریں کہ آپ کے لیے فرسٹ پریورٹی کیا ہے. آپ دنیا کے کام میں لگے ہیں تب بھی آپ کا دل اللہ کی طرف اٹکا ہو. کم از کم اتنے درجے کا تو ایمان ہو کہ اذان ہو تو انسان سارے کام چھوڑ دے کہ اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اب اللہ کے سامنے جانے کا ٹائم ہے. اگر ہم اس میں بھی سستی کرنے والے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم کرے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حدیث میں ایسے شخص کے لیے کیا بشارت آتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ جو ہے نا وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو. وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہے، اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہے، دل میں بس اللہ بسا ہے، بھاگ بھاگ کے مسجد کی طرف جا رہا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کا اجر 25 گنا زیادہ ہے. جس کو اس اجر کا پتہ ہو وہ کیسے یہ سوچے گا کہ اچھا چھوڑو. اور پھر یہاں پر بات کی گئی کہ جو ہے یہ چیزیں اس کو غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے. یعنی جب نماز کے علاوہ، نماز کے اوقات کے علاوہ وہ اپنے کاموں میں مشغول ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، یا ہم عورتیں اپنے گھروں کے کام کر رہی ہیں، بچوں کے ساتھ مصروف ہیں، کچن کے ساتھ گھر کی صفائی کچھ بھی کر رہی ہیں، تو یہ سب کام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرنے چاہیے ہمیں. ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، یعنی ہمارا دل اللہ کی طرف اٹکا رہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کرتے رہیں، ہم ذکر اذکار کرتے رہیں، ہم اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز جو ہے انسان کو بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل کر دے اور اس کو یاد بھی نہ رہے کہ یہ گناہ ہے یا ثواب. ہم جب بعض اوقات بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں دنیا کی، تو آپ دیکھیں ہم سے غیبت، چغلی اور مذاق وغیرہ کیوں ہو جاتے ہیں، ہم کیوں دوسروں کے بارے میں اس طرح اتنی آسانی سے بات کر جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم اس ٹائم پر اللہ سے غافل ہوتے ہیں. اگر ہمیں اس ٹائم پر احساس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا حساب ہوگا، تو انسان کیسے زبان سے یہ چیز نکال سکتا ہے. تو اپنے ذہن کو اس چیز کا عادی کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کسی انسان سے یا کسی بھی چیز سے محبت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا خیال ہر ٹائم ہمارے ذہن پہ چھایا رہتا ہے نا. ہم خود سے بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات
یہ مجھے مل جائے تو میں اس کے ساتھ ایسے کروں گی، اور یہ اور وہ اور فلاں، مختلف سوچیں ہمارے ذہن میں آئی رہتی ہیں. ہم جان بوجھ کے اس کو سوچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم ٹائم نکال نکال کے اس چیز کو سوچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ کو سوچتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کروں تو مجھے کوشش کرنی ہوگی شعوری طور پر کہ میں اللہ کے بارے میں سوچوں، میں دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کروں، میں ہر اس کام کی طرف آگے بڑھوں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے، جس کی نسبت اللہ سے ہے. پھر ملے گا نور، پھر ہوگا نور علی نور. وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، وہ ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. یعنی ان کا بزنس جیسا بھی ہو، جس لیول کا بھی ہو، اگر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ اس فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اچھا اگر میں نے زکوٰۃ دے دی تو میرا تو پیسہ اتنا کم ہو جائے گا، میرا تو مال ہی کم ہو جائے گا، پھر ہم آگے آنے والا فلاں کام کیسے کریں گے. وہ اپنی اولاد کی شادی پہ اچھا خاصا دکھاوا کرنا تھا، اگر زکوٰۃ میں نے پیسے نکال دیے تو میں اس میں کیا کروں گا. یا میں نے یہ چیز لینی تھی، میں نے گھر کی یہ چیز بنانی تھی، میں نے گاڑی لینی تھی، یا یہ اور وہ. تو اللہ کے جو مقرب ترین بندے ہیں ان کو اس چیز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ وہ اپنا مال زکوٰۃ کے لیے نکالیں. وہ آسانی سے دے دیتے ہیں زکوٰۃ، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے دے گا. تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک لیسن ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے جتنی اہمیت قرآن و حدیث میں آئی ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں پر اقام الصلاۃ کا ورڈ آتا ہے یا اقیم الصلاۃ کا ورڈ آتا ہے تو وہیں پر ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی آتا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نماز تو ہر ایک پر فرض ہے لیکن زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، لیکن جن پر فرض ہے نماز کے ساتھ یہ حکم اس چیز کی دلالت کر رہا ہے کہ ان کو لازمی لازمی دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پیسہ جو مالداروں کے پاس ہے جب یہ معاشرے کے غریب لوگوں کے پاس جائے گا تو معاشرے میں ایک برابری کا سسٹم آئے گا، ایک امن والی کیفیت آئے گی. جب مالدار اپنا ہاتھ مال دینے سے روک لیتے ہیں پھر غریب لوگ جو ہیں وہ جرائم کی طرف جاتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں یہاں پر ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ بیچارہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. پھر کیسے سکون آئے اس معاشرے میں، کیسے امن آئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایسے مردوں کی بہت تعریف کر رہے ہیں جن کو دنیا کے کام اللہ سے غافل نہیں ہونے دیتے اور نماز اور زکوٰۃ سے. اور یہ خصوصیت ان کے اندر کیسے ہے؟ اتنا خوف اللہ کا، اتنی محبت اللہ کی، اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ رغبت ان کے اندر کیسے آئی؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن الٹ پلٹ ہو جائیں گے دل اور نگاہیں. کیا چیز ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی؟ کیا چیز ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی؟ ان کا ڈر. ان کے دل ڈرتے ہیں، اور کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اس دن سے جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. کس دن کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کا دن. اور قیامت کے حوالے سے قرآن میں بہت سی آیات ہیں کہ اس کی وحشت کا ذکر کیا گیا. سورۃ الحج میں آتا ہے کہ قیامت کے زلزلے سے بچو، کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس دن لوگ ایسے ہوں گے. اور کیا آتا ہے کہ اس دن جو ہے حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے. وہ ایسا دن ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. مطلب اتنی وحشت اور اتنی دہشت، اتنا خوف ہوگا کہ ان کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوگا. آپ دیکھیں یہاں پر 1 2 3 4 5 سیکنڈ کا بھی زلزلہ آ جاتا ہے نا، ہم لوگ ہر کام چھوڑ کے بھاگتے ہیں باہر کی طرف، اور سب سے پہلے ہماری زبان پہ آتا ہے اللہ، کہ وہ ہمیں بچا لے. یہ چند سیکنڈز یا 1 یا 2 منٹ کا زلزلہ ہوتا ہے. ابھی بھی ہم دیکھ لیں، ہم جتنے بھی اہم کام کر رہے ہوں، اللہ نہ کرے ابھی کچھ ہو تو ہم فوراً سے باہر کی طرف بھاگتے ہیں.
تو یہ تو بہت ہلکے ہلکے جھٹکے ہیں. قیامت کا تو جھٹکا، قیامت کا تو زلزلہ ایسا ہوگا کہ پوری کی پوری زمین برابر کر دی جائے گی، جیسے کوٹ کوٹ کے برابر کیا ہو کسی چیز کو. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، سورج اور چاند آپس میں مل جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے. پوری قیامت کا نقشہ قرآن پاک میں کھینچا گیا ہے. تو اس ٹائم پر سوچیں انسان کا کیا حال ہوگا. یہاں پر چند منٹوں کا زلزلہ ہمارے دلوں کی دھڑکن کو تیز کر دیتا ہے، وہاں پر تو اس دن مسلسل زلزلہ ہوگا. اس ٹائم پر انسان کے خوف کی کیفیت کیا ہوگی. تو جس کو اس دن کے آنے کا یقین ہے وہی انسان جو ہے نا پھر اللہ سے ڈر کے دنیا میں اللہ سے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آج میں نے دنیا کے کام کی وجہ سے اگر اللہ کو چھوڑا ہے نا تو کل قیامت کے دن مجھے اس چیز کا حساب دینا ہے. میں اس دن کی وحشت سے کیسے بچوں گا؟ اگر مجھے اس چیز کا احساس ہو کہ میری ایک ایک نماز کا اجر لکھا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن مجھے ایک ایک نماز کا حساب دینا ہے. اچھا، ہمارے ہاں نا حساب کا کنسیپٹ بڑا عجیب سا ہے، کنفیوز کیا ہوا. مطلب ہمیں لگتا ہے، میں اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھوں کہ قرآن سے پہلے مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ اچھا ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اوور آل پوچھ لیں گے، اچھا تم نماز پڑھنے والی تھی، اچھا تم قرآن پڑھنے والی تھی، اور بس. مجھے ایسے لگتا تھا کہ ایسے ہی حساب ہوگا. اور اچھا کبھی نماز چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی، تو کم از کم میں کہہ دوں گی نا کہ ہاں میں اکثر نماز پڑھتی تھی. لیکن جب قرآن پڑھا تو اس میں پتا چلا کہ انسان کا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے اور ہر چیز کا اس نے حساب دینا ہے. سورۃ قاف میں باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ اس کے پاس فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ فوراً سے لکھ لیتا ہے. اور سلف صالحین بیماری میں یہ جو ہم آہیں بھرتے ہیں یا سی سی کی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، یہ ان سے بھی بچتے تھے کہ کہیں میرے نامہ اعمال میں یہ نہ لکھا جائے اور مجھے اس کا حساب دینا پڑ سکتا ہے. وہ اتنے کانشیس تھے اپنے ہر عمل کے بارے میں. اور سورۃ الکہف میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز نامہ اعمال میں درج ہے، اور انسان جب قیامت کے دن دیکھے گا اس نامہ اعمال کو تو وہ حیران ہوگا کہ یہ کیا ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز، ابھی جو میں کام کر رہی ہوں، ابھی جو میں سوچ رہی ہوں، ابھی جو میں بول رہی ہوں، میرے منہ سے جو لفظ نکل رہے ہیں وہ میرے ساتھ فرشتہ بیٹھا نوٹ کر رہا ہے. ان الفاظ کے پیچھے میری نیت کیا ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے. مجھے ہر چیز کا حساب دینا ہے، پھر انسان کیسے غافل ہو سکتا ہے. پوری زندگی کی کتنی نمازیں ہیں اور ان نمازوں میں سے کتنی نمازیں چھوڑی، ان نمازوں میں سے کتنی نمازیں اچھے طریقے سے پڑھی، ان نمازوں میں سے کتنی نمازیں ایسے پڑھی کہ بس اٹھک بیٹھک تھی، کتنی نمازیں ایسی تھی جس میں اللہ کی طرف دھیان بھی تھا، اور کتنی نمازیں ایسی تھی جس میں بس دنیا کے خیالات تھے. ہر چیز کا حساب دینا ہے. اور جو میں نے نمازیں پڑھی تھی کیا وہ سنت طریقے کے مطابق تھی یا نہیں، کیا جو میں پڑھی تھی وہ مجھے سمجھ بھی آتا تھا یا نہیں. ہر چیز کا حساب دینا ہے. اور یہ تو نماز تو ایک عمل ہے، ہر عمل کا. ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کیسے معاملات کر رہے ہیں، ہم نیکی کے کون کون سے کام کر رہے ہیں، کس کس طریقے پر کر رہے ہیں، کس کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں. ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہے. تو یہ ڈر انسان کو اس چیز پر موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کے اعمال سے غافل نہ ہو، اس کے لیے اعمال کرنے سے غافل نہ ہو. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے، میں قیامت کے دن کے بارے میں کتنا جانتی ہوں، میں قیامت کے دن سے کتنا ڈرتی ہوں، میں نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. اور اگر کوئی نیک عمل، کوئی ایسا کام جو اللہ نے مجھ پہ فرض کیا ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، میرے میں استطاعت ہے کہ میں حج کر سکوں لیکن میں بس غفلت میں نہیں کری، یا پردہ ہے، یا جتنا بھی ہے، جتنے بھی فرائض ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، اگر میں نہیں کر رہی، قیامت کے دن میں نے اس کا حساب دینا ہے، میں اللہ کو کیا ایکسکیوز پیش کر سکتی ہوں؟ اللہ میں نے نماز اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا، اللہ میں نے اس ٹائم پر یہ نماز اس لیے نہیں پڑھی تھی کیونکہ میرا کام بہت اہم تھا، یا کہ میری اسٹڈیز بہت اہم تھی، یا مجھے نیند بہت آ رہی تھی، یا میرے بچوں نے میرے کپڑے خراب کر دیے تھے، یا میں کھانا بنا رہی تھی، یا گیسٹ آ گئے تھے، یا میں شاپنگ کے لیے گئی بھی تھی، میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھی. کیا اللہ تعالیٰ اس ایکسکیوز سے آپ کو معاف کر دیں گے؟ نماز تو بیمار کو بھی معاف نہیں ہے، کہ اگر وہ بیمار ہے تو وہ جس بھی حالت میں ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کے پڑھ لے، وہ بیٹھ نہیں سکتا وہ لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لے، پڑھنی لازمی ہے. اور ہمارا سب سے پہلا کیا ہوتا ہے، کوئی چھوٹی سی مصروفیت آئی، ہم نے سب سے پہلے چھوڑنی ہی نماز ہے.
سب سے کم تر درجہ ہم نے نماز کو دیا ہوا ہے، اور سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہے، عبادات میں۔ اور کیا آتا ہے اس کے بارے میں کہ جو نماز کے سوال میں فیل ہو گیا اس کے لیے آگے بڑھے مشکل حساب ہو جانا ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، کیا میں پابندی کرتی ہوں؟ اور اگر میں پڑھ رہی ہوں تو میں کیسی پڑھ رہی ہوں؟ کیا مجھے سمجھ آ رہا ہے میں کیا پڑھ رہی ہوں؟ کیا میں ان کا حق ادا کر رہی ہوں؟ کیا میں سنت طریقے سے پڑھ رہی ہوں؟ اور کیا میں ٹائم پہ بھی پڑھ رہی ہوں یا نہیں؟ حساب دینا ہے ہم میں سے ہر ایک نے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر ان کی یہ صفت بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ڈرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکیاں کر لی اور مطمئن ہو گئے، اچھا میں نماز بھی پڑھتی ہوں، اچھا میں قرآن بھی پڑھتی ہوں، اچھا میں صدقہ بھی کرتی ہوں، میں لوگوں کے ساتھ بھی بہت اچھی ہوں، میں حقوق العباد بھی بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہوں، تو اب تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ وہ مجھے بخش دیں۔ نہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ یہ قبول بھی کرے گا یا نہیں، پتہ نہیں اس دن میری معافی ہوگی یا نہیں۔ ہم صحابہ کو دیکھیں تو صحابہ کرام رویا کرتے تھے اتنا، ان کو تو باقاعدہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رضا کی خوشخبریاں، جنت کی بشارتیں ملی ہوئی تھیں، لیکن اتنا رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ حضرت عمر کو دیکھیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، لیکن ان کا آپ رویہ دیکھیں، کبھی ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، انسان کو حیرت ہوتی ہے اللہ یہ کیا لوگ تھے، ہم تو 5 نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مذہبی سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کا کیا حال ہوتا تھا۔ کیا آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات کے قریب تھے، ان کو شہید کیا گیا تھا نا، تو جان کنی کے عالم میں تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرا چہرہ جو ہے نا مٹی پہ لگا دو، تو ان کا بیٹا بڑا حیران ہوا، تو انہوں نے نہیں کیا، تو انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ میرا چہرہ مٹی پہ لگا دو، تو گال مٹی پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اے عمر تیری ماں تجھے روئے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ عشرہ مبشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے۔ ان کی رائے کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جو ہے اتنا زیادہ کرتے تھے کہ آیات نازل ہو جاتی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے پردے کا حکم جو ہے ان کی اس پہ نازل ہوا تھا، وہ امہات المومنین کو دیکھ رہے تھے، مطلب انہوں نے دیکھ کر یہ خواہش کی کہ اللہ کے رسول کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ کی ازواج جو ہے پردے میں باہر نکلا کریں۔ اس ٹائم پر پردے کا حکم نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کیونکہ حکم کوئی نازل نہیں ہوا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، پردے کا حکم نازل کر دیا۔ یہ تو صرف ایک صحابی کی مثال ہے، آپ اگر سارے صحابہ کو دیکھیں وہ کتنا ڈرنے والے تھے۔ ہم تو ایک نیکی کرتے ہیں، ہم 10 لوگوں کو تو لازمی بتاتے ہیں میں نے فلاں کی اتنی مدد کی، میں نے فلاں کو اتنا پیسہ دیا، اتنا مال دیا، میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھنے والی ہوں۔ ہم جب تک لوگوں کو نہ بتا دیں ہمیں چین نہیں ملتا، ہمارے پیٹ میں درد، جیسے ہم نیکیاں ہی ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آگے آپ پڑھیں گے تو انسان اتنا زیادہ ہل کے رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرے نامہ اعمال میں نیکیاں موجود بھی ہوں گی یا نہیں۔ تو ڈرنے کی ضرورت ہے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ۔ 4 منٹ کے بعد یہ میٹنگ بند ہو جائے گی تو آپ لوگ دوبارہ جوائن کر لیجئے گا۔ یہ خواب کے حوالے سے سوال ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس لیے میں اس کا لاسٹ میں ہی آنسر دوں گی۔ تو ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں تب تک۔ اور یہ سب کام وہ کیوں کرتے ہیں، ان کی زندگی میں ٹاپ پریورٹی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیوں ہے؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ بہترین اس کا جو انہوں نے عمل کیے، ویزیدہم من فضلہ اور وہ زیادہ دے انہیں اپنے فضل سے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ بات ہو رہی تھی نا کہ تجارت انہیں غافل نہیں کرتی، اور یہاں پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رزق دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، کہ رازق تو صرف اللہ ہے۔ اب یہ سارے کام وہ کیوں کرتے ہیں؟ انہیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ جو ہے ان کے اعمال کا ان کو بہترین بدلہ دے، تاکہ بدلہ دے اللہ انہیں بہترین اس کا جو انہوں نے اعمال کیے، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، کہ وہ اپنے فضل سے جو ہے ان کو مزید دے۔ اس دن کسی نے سوال کیا تھا نا کہ رحمت اور فضل میں فرق کیا ہے، تو فضل جو ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے، وہ انسان ڈیزرو نہیں کرتا،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو انعام دیتے ہیں اور اس کو اس کے حق سے زیادہ دیتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے فضل۔ تو اب ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا اجر دیں گے کہ ایک نیکی کے بدلے ان کے لیے کتنے کتنے گنا اجر ہوگا، جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان جو ہے کتنی خالص نیت سے وہ نیکی کر رہا ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ آپ کو 10 گنا ملے گا۔ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، آپ کو 10 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ 1 روپیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، آپ کو 10 روپے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ یزیدہم من فضلہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کہہ سکتے تھے نا ایک نیکی کیا ہے ایک بدلہ ہی دوں، میں ایک گناہ ہی دوں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑھا کے دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کے بہانے ہیں کہ انسان کو اتنا زیادہ میں اجر دے دوں، اس کے نامہ اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں جمع ہو جائیں کہ کل قیامت کے دن جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو گناہ زیادہ نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود اگر انسان نیکیوں میں کمی کرے اور گناہوں کی کثرت کرے، پھر تو انسان کو اپنے اوپر ہی ملامت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تو موقع دے رہے ہیں اس کو نیکیوں کے۔ جب تک زندگی ہے آپ جتنی نیکیاں کریں گے آپ کے لیے ڈھیروں گنا اجر ہے۔ ایون کیا آتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا، 10 سے 70 گنا، 70 سے 100 گنا، 100 سے 700 گنا تک بھی جا سکتا ہے، اور 700 گنا سے بے حساب تک بھی جا سکتا ہے اگر اس انسان کی نیت خالص ہے، طریقہ درست ہے۔ خلوص میٹر کرتا ہے کہ آپ کے اندر تڑپ کتنی ہے، آپ اس کام کو کس نیت سے کر رہے ہیں۔ اور آپ یہاں پر دیکھیے اب یہ کام صرف یہ نہیں کہ دنیا الگ کر لی دین الگ کر لی، نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد پھر وہی اپنے گناہوں میں واپس پلٹ گئے۔ ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے، ہم ڈرامہ بھی اس لیے چھوڑتے ہیں کہ اچھا جلدی جلدی نماز پڑھ لوں پھر ڈرامے کی قسط نہ رہ جائے، یا فلاں مووی دیکھ رہی ہوں تو یہ قسط نہ رہ جائے، یا یہ مطلب اسکپ نہ ہو جائے کوئی سین، جلدی جلدی نماز۔ ہم نے نماز میں ہی جلدی کرنی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر جانا ہے، جلدی جلدی یہ کر لو پھر کرنا ہے۔ تو ان نیکیوں کا کتنا اجر ملے گا ہمیں، ہم خود سوچ سکتے ہیں کوالٹی کیا ہے ان نیکیوں کی ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ میٹنگ بالکل بند ہو رہی ہے تو آپ لوگ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا، انشاءاللہ اس کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں اتنا زیادہ اجر دیں گے انسان کو، کیونکہ انسان نے دنیا میں بھی اللہ کو غافل نہیں کیا، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کے اللہ سے بے نیاز نہیں ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو انسان اپنے اس طرح کے جو بھی کام کاج ہیں، خصوصاً جیسے یہاں پر آیت نمبر 37 میں بزنس کی بات کی گئی، خرید و فروخت کی بات کی گئی، تو جو لوگ خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کاموں میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ سے غافل نہیں ہوتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اپنے اس تجارت میں، اپنی اس خرید و فروخت میں حرام کمائی کریں، یا رشوت لیں، یا دھوکہ دیں، یا جھوٹ بولیں۔ اکثر عورتیں بھی جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں، ہم دکاندار کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ابھی پچھلی دکان سے میں پتہ کر کے آئی ہوں وہ تو اتنے کی چیز دے رہا تھا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس دکان پہ نہیں گئے تھے۔ سامنے والا بندہ بعض اوقات جو ہے دکاندار بھی اکثر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کوالٹی اتنی زیادہ بتا رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ نہیں ہوتی ہے، یا بعض اوقات کوالٹی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس چیز کی، ہم اندر ہی اندر اعتراف بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں نہیں اتنے پیسے تو بنتے ہی ہیں، لیکن ہم پھر کہتے ہیں کہ کوئی خاص چیز تو ہے نہیں اس کے اتنے پیسے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کال فیل کا تضاد ہے، یہ جھوٹ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں اٹکی ہے، وہ کیسے ان کاموں میں بھی اس طرح کے بے ایمانی والے کام کر سکتا ہے؟ اس کا کیسے دل کرے گا کہ کسی کا حق مارے، کسی کو دھوکہ دے، غلط سودا کرے؟ اللہ کا خوف انسان کو ہر گناہ سے بچا لیتا ہے، بس اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کی وجود کا احساس ہونا چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ انسان صرف اللہ سے ڈرے، اللہ سے محبت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ محبت اور خوف یہ دو ایسے جذبے ہیں جو انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کسی کام کے لیے۔ آپ دیکھیں لوگ محبتوں میں کیا کچھ کر جاتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھیں اپنے گھر باہر چھوڑ جاتی ہیں ایک نامحرم کی محبت میں، وہ اتنی زیادہ ہمت کہاں سے آ جاتی ہے؟ وہ ایک لڑکی جو چھپکلی سے ڈرتی ہے عام روٹین میں، لیکن ایک محبت کا جذبہ اس کو اتنا دلیر کر دیتا ہے کہ وہ اپنا سارا گھر باہر چھوڑ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک ایگزامپل میں اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ سمجھیں کہ محبت انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے۔ پھر اسی طرح خوف ہے،
خوف بھی انسان سے بہت کچھ کروا لیتا ہے. تو اگر یہ دو جذبات ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رکھیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پھر اپنی زندگیاں ضائع کریں، پھر کیسے ہم اپنا ٹائم ضائع کریں، ہم اپنی صلاحیتیں ضائع کریں، ہم خود کو ضائع کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. آپ کو جس سے شدید محبت ہوتی ہے آپ اس کی ہر پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہو. آپ کو یہی ہوتا ہے کہ کوئی میرے سے کام ایسا سرزد نہ ہو جو میرے محبوب کو ناراض کر دے. تو اگر میں اللہ سے محبت کرنے والی ہوں تو میں کیسے گناہوں کی طرف راغب ہوں، جبکہ میں جانتی ہوں کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا رب مجھ سے دور ہو جائے گا، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی خیال رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے اعمال کی قدردانی کریں گے. بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دین کی وجہ سے وقتی طور پہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اب اگر دیکھا جائے جو لوگ تجارت کو بالکل چھوڑ کے نماز کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ظاہری طور پر بندہ دیکھے وہ کہے گا ہاں یہ تو پاگل ہے، اپنی ڈیل اس نے چھوڑ دی. نماز میں تو ابھی ٹائم تھا نا، بعد میں بھی جا کے پڑھ سکتا تھا. وہ اس کو بے وقوفی سمجھے گا. لیکن اللہ کے نزدیک اصل کامیابی یہی ہے. وقتی طور پہ جو اس کو نقصان ہو رہا ہے اس کو کیا پتہ کل کچھ دن بعد، کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی دے دیں. دنیا تو دنیا، آخرت میں کتنا اجر رکھیں گے اللہ تعالیٰ. تو دین پر چلنے کے لیے اپنی زندگی کا، اپنی دنیا کا تھوڑا بہت تو نقصان وقتی طور پہ کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دنیا بھی ساتھ ساتھ اپنی فل پیک پر حاصل کروں اور ساتھ میں مجھے اللہ کی رضا بھی مل جائے. نہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو جنت بھی ایسے ہی نہیں ملے گی، نور بھی ایسے ہی نہیں ملے گا، اللہ کا قرب بھی ایسے نہیں ملے گا. آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا اللہ کی محبت میں. آپ کو اپنی زندگی کا رخ بدلنا پڑے گا. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. پھر جب ہم اللہ کے لیے کچھ پیسوں کا، چند ٹکوں کا نقصان کر دیتے ہیں تو اللہ پھر بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. وہ ہمیں گن گن کے نہیں دیتا. ہم نے تو اللہ کی راہ میں پیسے دینے تو ہم گن گن کے دیکھتے ہیں کہ کتنے کھلے پیسے ہیں، ہم بس وہی دیں. لیکن اللہ ہمیں گن گن کے نہیں دیتا. کبھی اس نے ہمیں بھوکا نہیں مارا، کبھی ہمیں اس نے بھوکا سلایا تک نہیں ہے. ایون اگر ہمیں روزے میں اس نے بھوکا رہنے کا حکم دیا تو اس کے بدلے بھی ہمیں وہ کتنا تقویٰ دے رہا ہوتا ہے، کتنا سیلف کنٹرول دے رہا ہوتا ہے. ہر چیز میں، ہر حکم میں صرف ہمارا فائدہ چھپا ہوا ہے، صرف ہمارا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی اس کی عبادت کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا. وہ ہے ہی تعریف کے لائق. ہر فرشتہ اس کی عبادت کر رہا ہے، پوری کائنات اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے. یہ قرآن کہتا ہے میں یا آپ نماز نہیں پڑھیں گے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم جو کر رہے ہیں ہم صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات، ہم اللہ کو پانے کے لیے کر رہے ہیں. دنیا میں رہ کر اگر سکون چاہیے تو وہ اللہ کے قرب کے بغیر کبھی نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. آپ جتنا پڑھ لکھ جائیں، آپ جتنا مال کما لیں، جتنا ہائی اسٹیٹس کی زندگی گزار لیں، جتنی خوبصورت بیوی ہو، جتنے خوبصورت بچے ہوں، سکون صرف اللہ کے قرب میں ہی ملے گا. اللہ کے قرب کے ساتھ یہ سب چیزیں مل جائیں تو پھر سونے پہ سہاگا. اور اللہ دینے پر قادر ہے. آپ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ آپ کو راضی کر دے گا. قرآن میں کیا کہتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ وہ رب ہے جو ہماری رضا کی ہمیں یہاں پر خوشخبریاں دے رہا ہے. ہم اس کو بھی راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کریں. پھر آگے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 39 اور 40 میں جو ہے دو مثالیں بیان کر رہے ہیں. ویسے میرا آج کا ٹارگٹ تھا کہ یہ دونوں آیات بھی کر لوں، لیکن 10:10 ہو گیا. تو آپ لوگ بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو جو یہ ہے نا اولیو ٹری، اس کا انہوں نے بتایا تھا کہ اگر یہ فائر سے ڈسٹروائے بھی ہو جائے نا تو اس کی روٹس میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ خود بخود ہی مطلب گرو کرنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ کچھ بھی نہ اوپر کرو. مطلب اگر اوپر سے سارا آپ کا ڈیڈ ہو گیا ہے نا یہ، تو اس کی روٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ مطلب خود ہی سے گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ جو ہے نا وہ ڈراؤٹ فرینڈلی ہے. مطلب جیسے
ہمارے پاس ہم کیکٹس وغیرہ لیتے ہیں نا، اسی طرح یہ ڈاؤٹ فرینڈلی بھی ہوتا ہے یہ. اور انہوں نے اس کے بہت بہت زیادہ مطلب ہیلتھ کے جو ہے نا وہ بتائے تھے، بینیفٹس بہت زیادہ بتائے تھے. ماشاء اللہ. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نور میں اس کو کس سے تشبیہ دی؟ قرآن پاک سے. وہی میرے نا ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم ایک وہ مطلب آپ تھا کہ جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں قرآن پاک کو محفوظ کر دیا. بے شک لوگ اس کو چاہے جیسے مرضی جو مرضی کر لیں. تو میرے ذہن میں وہ چیز آ رہی تھی کہ لوگ چاہے اس کو جتنا مرضی مٹانے کی کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں اس کو زندہ رکھا ہوا ہے نا، تو وہ تو ہے ہی. تو وہ چیز سے میرے وہ ریلیٹ ہو رہا تھا یہ جو اولیو ٹری کا تھا، کہ وہ روٹس جو ہیں وہ خود بخود ہی گرو کرنا شروع کر دیتی ہیں. الحمدللہ. اور آپ دیکھیے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں اور قرآن پاک میں زیر زبر کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کبھی بجھنے نہیں دے گا، اس کو بلند کر کے رہے گا. الحمدللہ. اور آپ نے کہا کہ یہ ہیلتھ کے لیے بہت بینیفٹ ہے، تو اگر قرآن پاک کو دیکھا جائے تو یہ بھی انسان کے لیے ہر طرح سے بینیفٹ، ہر طرح سے. یہ اس کو فزیکلی بھی متاثر کرتا ہے، انسان کو روحانی طور پر بھی متاثر کرتا ہے، یہ انسان کو ذہنی طور پر بھی متاثر کرتا ہے. معاشی احکامات آپ دیکھ لیں، فیملی لائف کے متعلق احکامات دیکھ لیں، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو انسان جو ہے قرآن سے رہنمائی نہ لے سکے اس کے متعلق. بالکل الحمدللہ. جی کچھ اور بھی ہے یا نیکسٹ سے میں کہوں؟ نہیں بس اتنا ہی. جزاک اللہ خیرن کثیر. اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں. بھائی جی فرحت آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. جی فرحت مائک انمیوٹ کریں. انمیوٹ کیا ہے، آپ کیجیے. جی ہو گیا. ہاں جی. اس درخت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اس درخت سے محض اس وجہ سے تشبیہ دی ہے کہ یہ درخت زیادہ تر پاک جگہوں پر اگتا ہے اور پروان چڑھتا ہے. اسی طرح قرآن بھی ہر جگہ اور ہر دل میں نہیں قبول کرتا، ہر دل نہیں اس کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتا، بلکہ پاکیزہ نفس جو ہے وہی اس قرآن کے طرف راغب ہوتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کیونکہ قرآن کی تعلیمات اور اس کے نور سے وہی منور ہو سکتا ہے جس کا اندر پاکیزہ ہو. فطرت ایک فطری جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی چیز، تو اس کے ساتھ پھر قرآن جب ملتا ہے تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زیتون کے درخت کے بارے میں کہا ہے. اور زیتون کے پودے سے پھول آنے کا عمل جو ہے وہ ہر وقت گرنے کی سدا بہار ہے. یہ پودا اس کے 2 دفعہ سال میں پھل دیتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ گرمی اور سردی اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، یعنی کہ حالات جو ہیں وہ بھی اس درخت پر جو ہے زیادہ متاثر نہیں کرتے. نہایت معتدل اس کا پھل ہوتا ہے، اور اس زیتون کا درخت زندگی عمل کی علامت ہے. اور زیتون کے درخت کو قرآن نے کہا ہے کہ نہایت کثیر البرکت ہے. جیسے بھی انہوں نے ایک پوائنٹ بتا دیا نا کہ اس کے پھلوں کیا ہے، اس کے فوائد اور روغن سے جو ہے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس پر جو شرقی اور غربی اثرات نہیں ہوتے، تو اسی طرح جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ مشرقی نظریات یا مغربی نظریات سے بھی متاثر نہیں ہوتے. وہ قرآن کے حکم جاتے ہیں اور قرآن ہی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیر. بہت اچھا. اچھے بتائے ہیں. اور واقعی یہ چیز ہے کہ قرآن صرف انہی دلوں پر ہی اثر کرتا ہے جو پاکیزہ نفس ہوتے ہیں، جن کا اپنا نور پہلے سے کام کر رہا ہو، جن کا کرسٹل صاف ستھرا ہو. بہت اچھی بات کی ہے.
الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ چیز کہ اس پر حالات جو ہے نا وہ اثر انداز نہیں ہوتے. بالکل ایک ایسے ہی ہے وہ شخص جس کے پاس قرآن ہو، جس کے پاس نور ہو، وہ بھی جیسے بھی حالات ہوں وہ اللہ سے غافل یا اللہ سے دور نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگوں پہ پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو وہ اللہ سے بالکل ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بس میں ہی نظر آئی تھی. وہ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بالکل شکوے کرنے لگ جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں. تو جو ایمان والے، نور والے، قرآن والے لوگ ہوتے ہیں تو جیسے بھی حالات ہوں وہ اپنی جڑوں سے نہیں کٹتے، وہ ان کے ایمان کو شیک نہیں کرتے. ایون قرآن پاک میں ذکر آتا ہے مومنوں کا کہ جب باقاعدہ ایک جنگ کا تذکرہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے لوگوں، بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے جنگ کے لیے، تو ان کو کہا گیا کہ تم ان سے ڈرو. تو ہم دیکھیں کہ جب ہم کوئی نیک عمل شروع کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ پردہ ہی لے لیں اور سارے لوگ اکٹھے ہم پر جو ہے اس طرح کی طنز وغیرہ یا اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں نا، ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تو قرآن پاک میں بتایا کہ جب ان کے سامنے اتنے لوگ جمع ہو گئے جنگ کے لیے تو اس چیز نے، ان حالات نے ان کا ایمان مزید بڑھا دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو جو پکے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں مشکلات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، وہ اللہ سے اور جڑ جاتے ہیں اور ان کا اللہ پر توکل مزید اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ کی طرف سے یہ حالات ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کر سکتے. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک عام انسان میں اور ایک ایمان والے انسان میں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت اچھا آپ نے بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. جی اقرا، ہینڈ ریز کر لیں. جی فرحت، آپ کچھ اور کہنا چاہیں گی؟ نہیں، میں بند کرنا چاہ رہی چلیں ٹھیک ہے. ہوں. جی اقرا انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں آپ کو اس سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں پہلے سے ویسے میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں جتنا ہو سکے عمل کروں جو میں سنتی ہوں. لیکن آپ یقین کریں سورہ نور کی یہ جو ایک سیشن ہوا ہے نا، میری لائف بدل گئی. مطلب ایک اتنا، میں کہتی ہوں کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ چینج، اتنا بڑا چینج میری لائف کے اندر آئے گا کہ آپ کو مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے کہ میں جب سنتی ہوں نا یہ جو سٹارٹ میں دعا چلتی ہے، دعائے نور، آپ یقین کریں میرا دل رو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ کہ ہم لوگ کس قدر دور تھے اس نور سے، اس ساری چیزوں سے، کہ لوگ وہ ابھی میں ایک میسج دیکھ رہی تھی کسی سسٹر نے کیا ہوا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں سب کو بولوں کہ آؤ سنو تفسیر. لیکن یہی والی فیلنگس ہوتی ہیں کہ جب میں دیکھتی ہوں کسی کو اپنے کسی کو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب تو دل چاہتا ہے کہ جنت اقرا آپ کی آواز کٹ رہی ہے. کیا سب کی طرف آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس سیشن کے بعد اسٹارٹ ہوئی اور میں اپنی فیلنگس بتا نہیں سکتی. تو وہی چیز ہے کہ میری لائف میں بڑا چینج آیا. میں آپ کے دل، میرے دل سے آپ کے لیے بڑی دعائیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 زیادہ اجر دیں اس چیز پر. آپ نے زندگیاں بدلی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میری بدلی ہے نا، پتہ نہیں کتنوں کی بدلی ہوگی، کتنوں کو راہ راست پہ لائی ہوں گی، کتنوں کے دل جو ہے اللہ سے جڑے ہوں گے، کتنوں کی جو دعائیں ہیں، کتنوں کی نمازیں صحیح ہوئی ہوں گی، کتنوں کی، وہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں جب سنتی ہوں نا دعائے نور، آپ یقین کریں میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس اب زندگی یہی ہے کہ اللہ کو منانا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے.
آپ نے زندگیاں بدلی ہے ریئلی. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی سورس بنتا ہے, کوئی ذریعہ بنتا ہے اللہ کی طرف لانے کے لیے. اور بس ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھی ساتھ رکھیں اور ہمارے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہدایت ملتی رہے. ہم سب جو اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں, اللہ ہم سب کو وہاں پر بھی اکٹھے رکھے. بس ایک کنسسٹنسی آ جائے لائف کے اندر. آپ یقین کریں مجھے نا بڑا, میں نے ماسٹرز کیا ہے, میں بڑی پریشان تھی, مجھے آنسر نہیں مل رہا تھا میں کیا کروں نا اپنی لائف کے اندر. کہ مجھے لگتا تھا کہ چلیں دنیا اور دین دونوں اکٹھے لے کر چلتے ہیں, لیکن آج کے سیشن سے مجھے یہ بھی آنسر ملا کہ نہیں, فرسٹ پرائرٹی جو ہے آپ کی وہ آپ کا دین ہی ہے, اللہ ہی ہے. میں بڑی پریشان ہوتی تھی اس بات پر کہ کیا کیا جائے لائف کے اندر. کہ ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تم نے اتنا پڑھا ہے تو کچھ تو یہ کرو کچھ تو وہ کرو, لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے بنا کچھ بھی نہیں ہو. یہ لائف ہی ختم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ سارا حوصلہ آپ کی طرف سے آیا. آپ میں اب پہلے جو ہوتا تھا نا, ہم قرآن سنتے تھے نا, اتنا اثر نہیں ہوتا تھا, لیکن جب قرآن پڑھتی ہوں نا اتنا دل پہ اثر ہوتا ہے, اتنی مطلب ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہوتا ہے, وہ ساری فیلنگز اندر جا رہی ہوتی ہیں. اور میرا دل چاہتا ہے میں سب کو بولوں کہ آپ جو کچھ بھی کرو نا غلط کر رہے ہو. کہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں, پہلے برائڈل شاور نہیں ہوتے تھے, پہلے بیبی شاورز نہیں ہوتے تھے, پہلے برتھ ڈیز اتنی زیادہ نہیں سیلیبریٹ کی جاتی تھی. اب ہر گھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ہر گھر میں نافرمانیاں ہو رہی ہیں, ہر گھر میں ٹک ٹاکس ہو رہے ہیں, ہر گھر میں گانے بجانے, ڈرامے, ٹی وی سیریلز, یہ وہ. پردہ ختم ہے. پہلے لوگوں میں اتنا نہیں ہوتا تھا, اب بہت زیادہ ہو گیا ہے. میرا دل چاہتا ہے میں بتاؤں سورہ نور لڑکیوں کے لیے اسپیشلی کتنی امپورٹنٹ ہے. میں نے کبھی قرآن کو اس طریقے سے نہیں لیا تھا, یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے. میں کہتی ہوں کہ واقعی قرآن بہت بہت ڈیپ ہے, کہ ایک ایک آیت اس کی اس قدر ایکسپلین کرتی ہے نا, آپ کی پوری لائف بدل جاتی ہے. ہم کہاں تھے, ہم نے پوری جو اپنی زندگیاں تھیں ہماری, ہم نے کہاں گزار دی. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن کا مقصد کیا تھا, اور ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا. اور فارچونیٹلی اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ لوگ مجھے ملے, میں یہاں تک پہنچی, ایک ذریعہ بنا. اور یہاں مطلب مجھے چلے ایسا ہے کہ اگر کوئی نہیں جا سکتا باہر, کہ باہر جا کر الہدیٰ وغیرہ ہمارے یہاں پر نہیں ہے, میں چھوٹے سے شہر میں رہتی ہوں, تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی, کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو اتنی نالج مل رہی ہے کہ ہم لوگ گھر بیٹھ کر کچھ پڑھ سکیں, کچھ سمجھ سکیں, کچھ حاصل کر سکیں, اور دوسروں کو بھی پرووائڈ کر سکیں نا یہ ساری چیزیں. میرے دل سے آپ کے لیے بہت 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 زیادہ دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر دیں, آپ کی پوری ٹیم کو, آپ کے ساتھ ساتھ جو کوئی بھی ہے اس کام میں, اس جو ہمارے ساتھ ہیں ساری کی ساری ہماری فیملی, ہماری سسٹرز جو ہیں ابھی میٹنگ کے اندر, اور جو میٹنگ جوائن کرتی ہیں, آتی ہیں روزانہ. اللہ پاک سب کی جو ہے ان کی نیڈس ہیں ان سب کو پورا کریں, اور ہم سب کو اس مقصد کے جو ہے ہمارا جرنی ہے اسلامک جرنی, اس کو کنٹینیو رکھیں, کنسسٹنسی آ جائے, کبھی ہم اللہ سے دور نہ ہوں. بس جو اب راستہ چن گیا ہے نا, چن دیا ہے, اس کے اوپر بس قدم جمانے ہیں. اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ ان کے پتھر ہو گیا دل, بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت, کے پتھروں سے بھی چشمے پھوٹ نکلتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا. ایسے بھی ہیں لوگ جن کے دلوں پہ واقعی اثر نہیں ہوتا. مجھے رونا آتا ان کو دیکھ کے کہ کس قدر جہالت پھیل گئی ہے, کہ لوگ نہیں آتے کچھ بھی نہیں سمجھ پاتے,
کہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا. اب ایسا لگتا ہے کہ دجال کا ٹائم آ رہا ہے, ساری دنیا بس وہ ہے ختم ہونے والی ہے, فتنوں کا دور ہے, ہر طرف فتنہ ہے, خود کو بچانا ہے بس, اور گھر میں رہنا, پردہ کرنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جو جو سیکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور جو مجھے کہنا تھا زیتون کے تول کا, میں وہ بھول گئی. لٹرلی میں بھول گئی کہ جو مجھے کہنا تھا. سوری فار دیٹ. بس آج کے لیے اتنا ہی. پھر میں انشاءاللہ کل اگر مجھے ملتا ہے موقع تو میں کل ڈسکرائب کر دوں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وہی کہ انشاءاللہ کل آپ ضرور شیئر کیجیے گا. اور یہ جو آپ نے کہا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ قبول فرمائے اور ہمیں اپنی ذات کے لیے خالص کریں. اور دیکھیں, یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے جو انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ذرائع بنا دیتی ہے. میں نہیں تو کوئی اور ہوتا. لیکن یہاں پر دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سے محبت ہے کہ اس نے آپ کو قریب کرنا چاہا. اور آپ دیکھیں کہ میں اکثر سوچ رہی ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سورۃ نور کا جو ہمارے 2 گروپس ہیں, دونوں گروپس میں تقریباً 600 کے قریب لوگ ہیں, لیکن کلاس میں صرف اتنے مطلب کام لوگ آتے ہیں. اور کوئز میں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ چلیں جو کوئز سولو کر رہے ہیں وہ بھی یقیناً سن رہے ہیں, تو مطلب 150 سے اوپر لوگ نہیں جا رہے. تو یہ بھی اللہ کا چناؤ ہوتا ہے نا, جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے, جس کے لیے آسانی کر دے, جس کو اللہ تعالیٰ مزید اپنے قرب کے لیے چن لے, تو یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کا ہی شکر ادا کرنا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس نے ہمیں اپنے رستے کے لیے چنا ہے, اگر اس نے ہمیں حق دکھایا ہے, تو ہم اس پر استقامت کے ساتھ چل سکیں. کوئی ایسی آزمائش, کوئی ایسی مشکل نہ آئے کہ ہمیں دین کو چھوڑ کر دنیا کو چوز کرنا پڑے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھیں. بس اللہ سے ہمیشہ یہ دعائیں مانگا کریں کہ موت تک, آخری سانس تک ہم بس اس کے دین پر ہی رہیں. اور اگر ہماری سانس نکلے, اگر ہماری جان جائے, موت آئے, تو اس حال میں ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹائم جب میں نے دنیا کو ترجیح دی اور دین کو کمپرومائز کر دیا, اسی ٹائم میری موت آ جائے, تو کس حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. تو بس بہت زیادہ دعائیں ہم سب کے لیے, آپ سب کے لیے, جو جو اس کام میں شامل ہیں, جن کا تھوڑا سا بھی حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ تو بہت کم ٹائم ہے جس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم قرآن پاک کے ساتھ زندگیاں بھی لگا دیں تو پھر بھی شاید ہم اس کو اچھے سے سمجھ نہ پائیں, اس کو مکمل طور پہ اپنے اندر جذب نہ کر پائیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ واقعی ہی قرآن پاک کی ہر آیت میں ایسی ایسی طاقت ہے کہ صرف ایک آیت بھی انسان اگر غور سے پڑھ لے اور سچے دل کے ساتھ, پاکیزہ نفس کے ساتھ پڑھ لے, تو واقعی وہ اس کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے. اور ایسی مثالیں آپ کو ڈھیروں ملیں گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر اپنا خاص رحم فرمائے, ہم سب سے راضی ہوں, ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائے. آمین یا رب العالمین. چلے ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. باقی جو آپ لوگوں کے سوال ہیں وہ انشاءاللہ ان کے جوابات ہوپ سو کہ کل تفسیر میں ہی آپ کو مل جائیں. جی, ایک اور کمنٹ آیا ہوا ہے کہ جب ہم دین پر چلنے لگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا اور دین کو ساتھ ساتھ لے کر چلو. بالکل ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے, لیکن اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے دنیا کو بھی دین کے رنگ میں رنگنا ہے. بس اتنا سا ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا نمازیں اپنی جگہ رکھ لی اور دنیا کے کام الگ کر لیے, تو نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ پوری پڑھ رہے ہیں, لیکن جب دنیا کے کام کر رہے ہیں تو بالکل غافل ہیں اللہ سے. ایسے نہیں کرنا, بیلنس لے کر آنا ہے اپنی زندگی میں. چلیں ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.